محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال صلى الله عليه وسلم وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار رب ذو الجلال بھی حمد و ثنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تے درود و سلام تو بعد حضرات میں اج بہت بڑا حوصلہ
حوصلہ لے کے اپنے اندر بہت بڑی برداشت لے کے اپنے آپ بہت زیادہ مضبوط کر کے اس جگہ تے کھڑا ہوا جتھے کبھی میرے بڑے بھائی میری جند جان میری جماعت دی رونق میرے مسلک دی بہار مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی جنہوں نے رحمت اللہ علیہ کیا بھی میرا دل پھٹتا ہے. اس جگہ سے اللہ دا قرآن سنایا کرتے سن. ماہ رمضان دے جمعے پڑھایا کرتے سن. اور لوگ رکشیاں تے موٹر سائیکل تے سائیکل تے گڈیاں تے پیدل قافلیاں دی صورت اندر میرے یار میرے مسلک دی بہار مولانا محمد شریف صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھیا کرتے سن. میرے مالک جتھے تیرا ولی جس جگہ تے تیرا دین دا مجاہد مولانا محمد شریف صاحب لیٹے نے اس جگہ نو جنت دا باغ بنا دے. مینو اچانک موضوع بدلنا پیا کیونکہ میں سمجھا میرے اندر ہمت نہیں, میرے اندر حوصلہ نہیں کہ میں اپنے ویر کی جگہ سے کھڑا ہو کے موت کا موضوع سناؤں. وہ موت جس موت نے کئی معصوم بچے ویران کر دیتے, یتیم کر دیتے, جس موت نے کئی گھر ویران کر دیتے, جس موت نے کئی پہلا نو بے سہارا کر دیتا, جس موت نے کئی پائیاں دی باں پن دیتی, جس موت نے کئی بڑھے باپا دیا کمرہ جھکا دیتیاں, جس موت نے کئی بیویاں نو بیوہ کر کے رکھ دیتا, جس موت نے کئی مدرسے اجاڑ دیتے, کئی مسجداں خالی کر دیتیاں, جس موت نے میرے بھائی مولانا محمد شریف صاحب نو لقمہ بنا لیا, جس موت نے حافظ محمد یحییٰ عزیز صاحب نو معاف نہ کیتا,
جس موت نے مولانا روپڑی کے شیخو پوری نو معاف نہ کیتا، جس موت نے مولانا یزدانی رحمت اللہ علیہ جیا لوگوں لکما بنا لیا، حضرات یہ تھوڑا میرا ادھار جس عنوان دا اج میں تذکرہ کرنا چاہنا وہ ہے مہمان مہینہ رمضان المبارک جڑا بڑی تیزی نال ساڈے کولو جا رہا ہے۔ اس مہینے دا آخری اشرا جس دا آغاز اج ہو رہا ہے، میرے بھائی دعا ہے کہ اللہ سانو انہاں دناں انہاں راتاں دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رونق یہ بہاراں بار بار اللہ سانو نصیب فرمائے۔ تسی دیکھیا کتنے ایسے لوگ جڑے پچھلے سال ہے سن ساڈے نال مل کے انہاں روزے رکھے، تراویاں پڑھیاں، قیام کیتے، نمازاں پڑھیاں، قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں، لیکن اج ساڈے اندر موجود نہیں۔ دور نہ جاؤ، مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی سب قید رحمت اللہ علیہ۔ کون مولانا محمد شریف؟ لوگوں جنہوں لوگ خطیب پاکستان کہندے سن۔ کون مولانا محمد شریف؟ جنہوں لوگ مبلغ اسلام کہندے سن۔ کون مولانا محمد شریف رحمت اللہ علیہ؟ جنہوں لوگ واعظ خوش الہام کہندے سن۔ کون مولانا محمد شریف؟ لوگوں جنہوں لوگ بلبل چمنستان محمدی کہندے سن رحمت اللہ علیہ۔ کون مولانا محمد شریف جنہیں قرآن پڑھنا معلوم انجی ہونا جی ہونے آسمان تو نازل ہو رہے ہیں۔ کون مولانا محمد شریف؟ لوگوں جڑے شان مصطفیٰ بیان کردے سن، لوگ جوک در جوک اہل حدیث ہو جاندے سن۔ کون مولانا محمد شریف جنہوں نے جمعہ پڑھانا الہ آباد دے روڈ بلاک ہو جانے، سڑکاں بند ہو جانیاں، اور تھی موڑ دے لوگوں اور رونقاں مینوں تے نہیں بھولنیاں۔ مولانا شریف دیا بہاراں اکبر اسد نو نہیں بھولنیاں، اور لوگوں مولانا شریف کے جمعے پڑھانے اکبر اسد نو نہیں بھولنے۔ مولانا محمد شریف دا عظمت مصطفیٰ بیان کرنا اکبر اسد نو نہیں بھولنا۔ اور او سفر جڑے میرے اور مولانا شریف صاحب دے کٹھے ہوئے، اور وقت اور راتاں جڑیاں ساڑیاں کٹھیاں گزریاں، ساری زندگی اکبر اسد نو نہیں بھولنیاں۔ 2-4 دن پہلے میرے سیالکوٹ تو فون آیا، اتنے 3 دن کی کانفرنس ہوتی ہے، فلیک والی بڑی مشہور کانفرنس ہے، 23, 24, 25 اکتوبر۔ میرے کہن لگے جی وعدہ چاہیے 24 نو آؤ سیالکوٹ، تو میں کیا اگے میں آدھا سا مولانا شریف میرے نال ہوندے سن، ایک پاسے وہ بیٹھے ہوندے سن، ایک پاسے اکبر اسد بیٹھا ہوندا سی، اور میں کلا کیویں ہوا گا؟ میری تے بات اج تھی میں کیویں کلا آواں گا؟ دعا کر اللہ ہمت عطا فرمائے۔ اور بندے چلے جاتے ہیں کم تے اللہ دے دین دے پھر چلتے ہی رہتے ہیں۔ مولانا محمد شریف موجود نہیں، مجمع موجود ہے، انہوں کے وفادار موجود نے، انہوں کے ساتھی موجود نے، انہوں سے اپنی جانا نچھاور کرنے والے موجود نے، مرکز موجود ہے، جمعہ پڑھیا جا رہے ہیں، جمعہ پڑھیا جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں، پر مولانا شریف نظر نہیں آ رہے۔
دعا کر اللہ مولا شریف دے درجات بلند فرمائے، اللہ میرے ویر دے درجات بلند فرما، اللہ میرے ویر دی قبر میں جنت دا باغ بنا۔ تو میرا اج دا موضوع رمضان المبارک دا آخری اشرا، جڑا اشرا جہنم تو آزادی والا اور اللہ دی جنت دے داخلے والا اشرا۔ حضرات میرا عقیدہ ہے جس طرح جمعے دا دن سارے دنوں نالوں آلہ ہے، جس طرح جبل احد سارے پہاڑاں نالوں آلہ ہے، جس طرح حجر اسود سارے پتھراں نالوں آلہ ہے، جس طرح شدرا دا درخت سارے درختاں نالوں آلہ ہے، جس طرح قرآن ساریاں کتاباں نالوں آلہ ہے، جس طرح انسان ساریاں مخلوقاں نالوں آلہ ہے، جس طرح مکہ مدینہ دنیا دے سارے شہراں نالوں آلہ ہے، اسی طرح رمضان دا مہینہ پورے سال دے مہینے نالوں آلہ ہے، اور اے آخری اشرا پہلے دو اشرے نالوں آلہ ہے۔ توجہ فرماؤ، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، گج کے کہہ دو، گج کے کہہ دو، جناب محمد۔ مولانا شریف صاحب دے چہیتے ہو اونچی درود پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ۔ آواز معمولی کم کرو، یہ پروانے ابھی اپنی بڑی آواز ہے۔ آقا فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ آمین دلال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں، اللہ پاک نے ماہ رمضان دے تین اشرے بنائے نے۔ پہلے اشرے اندر اللہ اپنے بندیاں تے اپنی رحمتاں دی چڑی لا دیندے نے، دوسرے اشرے اندر اللہ پاک اپنے گناہگار بندیاں دے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیندے نے، اور رمضان دے تیسرے اشرے اندر اللہ پاک اپنے گناہگار روزےدار بندیاں نو جہنم تو آزاد کر کے تے جنت دا داخلہ انہاں تے واجب فرما دیندے نے۔ رمضان دا آخری اشرا میں پہلے کیا ہے، رمضان دا مہینہ سارے سال دے مہینے نالوں آلہ ہے، ایویں آخری اشرا پہلے دو اشریاں نالوں آلہ ہے۔ کیوں آلہ، کیوں عظمت والا، کیوں شان والا؟ میرے تھے تھاڑے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آقا فرماندے نے، او میرے صحابیوں، او میرے غلاموں، او میرا کلمہ پڑھنے والوں، تواڈے کول ایک مہینہ آ رہا ہے، مہینہ آ رہا ہے بڑیاں عظمتاں والا، بڑیاں رحمتاں والا، بڑیاں رونقاں تے بہاراں والا، اے دیاں راتاں عظمتاں والیاں، اے دے دن عظمتاں والے، اے دے صبح عظمتاں والے، اے دیاں شام عظمتاں والیاں، اے دیاں سحریاں عظمتاں والیاں، اے دیاں افطاریاں عظمتاں والیاں۔ اور امام کائنات علیہ السلام فرما گئے ہیں، او لوگوں، اللہ پاک نے اس مہینے اندر ایک رات بنائی ہے جس کا نام ہے لیلۃ القدر۔ آمینہ دلال فرما گئے ہیں، او لوگوں، 1000 مہینے دی عبادت ایک پاسے، لیلۃ القدر دی عبادت ایک پاسے۔
ذرا اگے آنا ابن کثیر پڑھ کے دیکھ میرے تے تھاڈے پیر و مرشد جناب محمد جی قرآن سنن تے جی کردا ہے میرے تے تھاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے سامنے بنی اسرائیل دے 4 بندیاں دا تذکرہ فرما دینے آقا فرما دینے اے میرے صحابہ اے 4 ایسے بندے گزرے نے جنہاں نے 80 سال اللہ دی عبادتاں کی دیا دن و جہاد کردے سن تے رات نو قیام کردے سن اے کون نے 4 بندے ایک جناب ایوب ایک جناب زکریا ایک جناب یوشع بن نون اور ایک جناب حزقیل علیہم الصلوۃ والسلام آقا فرماندے نے 80 سال تک انہاں اللہ دے بندیاں نے رب ذوالجلال دی عبادت فرمائی ہے کبھی اک دے چمکن دے برابر بھی رب دی نافرمانی نہیں کیتے اور نبی پاک دے صحابہ پریشان ہو گئے غلامان مصطفیٰ حیران ہو گئے اور سونے نبیا والضحیٰ دے چہرے والیا واللیل دی زلفاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا والعصر دے زمانے والیا اور رب دے لاڈلے تے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ چھل پائی جا درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سونے ساڑیاں تے اینیاں لمبیاں عمر ہی نہیں انہاں دی 80 100 سال عمر تے ساڑیاں اینیاں لمبیاں عمر ہی نہیں اسی تے پھر پیچھے رہ گئے میرے محبوب پریشان نے آقا کوئی جواب نہیں دیندے عرشاں تو آواز ہوندی ہے اے جبریل لبیک یا رب جلیل جا مدینے میرے محبوب تے قرآن لے کے چلا جاؤ تے جا کے میرے محبوب نو کہہ دے او سونیا پریشان کیوں ہوندا ہے تیرے صحابہ پریشان کیوں ہوندے نے اللہ فرما دے نے سونیا نبیا اپنے یاراں دے سامنے اعلان کر دیو میں تواڈے رب نے تانوں رمضان دے مہینے اندر ایک رات ایسی عطا کیتی ہے جس دا نام ہے لیلۃ القدر اللہ فرما دے نے 1000 مہینے دیاں راتاں دی عبادت ایک پاسے 1000 مہینے دیاں راتاں دے قیام ایک پاسے 1000 مہینے دیاں راتاں دے رکوع تے سجدے ایک پاسے 1000 مہینے دیاں راتاں دیاں نمازاں تے نفل ایک پاسے 1000 مہینے دیاں راتاں دیاں تلاوتاں ایک پاسے 1000 مہینے دیاں راتاں دے گڑ گڑانے ایک پاسے 1000 مہینے دیاں راتاں دے رونے ایک پاسے اوے 1000 مہینے دیاں راتاں دی عبادت ایک پاسے لیلۃ القدر کلی رات دی عبادت ایک پاسے 1000 مہینے دیاں راتاں دی عبادت لیلۃ القدر دی عبادت دا مقابلہ کر سکدی اور قرآن سن لو نا ذرا اللہ فرماندا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پھر کہو سبحان اللہ انا انزلناہ مولا شریف صاحب بھی پڑھتے ہوتے سن تمہیں سنا دے ہوتے سن جنیا آمنا میں ایڈا لال سونا ہائے 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 جنیا آمنا میں کیڈا لال سونا اتر جگ وچ انج کسے مائی دا نہیں پھر سناواں گے اکبر صدا میرے اندر وہ برداشت نہیں میرے اندر حوصلہ نہیں میں پھر بیان نہیں کر سکا گا بار بار میرے مولا شریف یاد آتے ہیں اور ذرا پہلے قرآن پڑھیے اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر انزلناہ فی
القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. اللہ فرماتے ہیں میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تھانوں لیلۃ القدر عطا کر دیتی ہے جیڑی میں رب نے 1000 مہینے نالوں بہتر بنائی ہے. او الہبادیوں ارد گرد آنے والوں اللہ دے قرآن دے پروانیوں اللہ دا ساڈے تے کتنا بڑا احسان ہے. رب ذوالجلال دا ساڈے تے کتنا بڑا انعام ہے. اللہ نے ساڈے کولو کم تھوڑا لیا تے ثواب بہت عطا فرمایا. وہ کم تھوڑا تے بولو اجر کم تھوڑا تے ثواب بہت ہے. ذرا غور کرو نا مشکات دا آخری باب ہے باب و ثواب حاضر الامہ وہ بھی اندر حضرت عبداللہ بن عمر دی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے او میرا کلمہ پڑھنے والوں اے میرے صحابہ اے میرے امتیوں میرے غلاموں تواڈی مثال اے گل ذرا دھیان نال سننا تواڈی مثال تے پہلے یہودیاں عیسائیاں دی مثال ایویں کر رجلن استعمل مالن اس بندے دی طرح وے جن نے کچھ لوگ اپنے کسے کم تے لگائے او اعلان کردے ہے کوئی بندہ جیڑا صبح تو لے کے زور تک میریاں مزدوریاں کرے گا میں انہوں ایک قرات دے دیاں گا. آقا فرما نے زور تک یہودیاں نے مزدوریاں کیتیاں انہاں نوں ایک قرات مل گیا. پھر اعلان کردے ہے کوئی بندہ جڑا زور تو لے کے عصر تک میری مزدوریاں کرے گا میں انہوں ایک قرات دے دیاں گا. عصر تک عیسائیاں نے مزدوریاں کیتیاں انہاں نوں ایک قرات مل گیا. پھر اعلان کردے ہے کوئی بندہ جڑا عصر تو لے کے شام تک میری مزدوریاں کرے گا میں انہوں 2 قرات دے دیاں گا. آقا فرماندے نے الا فانتم الذین یعملون من صلاۃ العصر الى مغرب الشمس. خبردار تسی او لوگ او میرے امتیو او میرا کلمہ پڑھنے والا تسی او لوگ جنہاں نے عصر تو لے کے مغرب تک مزدوریاں کیتیاں انہاں نوں ایک قرات ملیا تے تھانوں 2 قرات مل گئے. یہودی ناراض ہو گئے عیسائی ناراض ہو گئے کہتے نے جی گل کی ہے اسی کام بہتا کیتا ہے سانوں مزدوریاں تھوڑیاں ملیاں نے اینا کام تھوڑا کیتا ہے مزدوریاں بہتیاں ملیاں نے گل کی ہے. اللہ فرماندے نے یہودیوں او عیسائیوں دسو حال ظلمتکم من حق میں دسو میں تہاڈا حق تے نہیں چھینیا استغفر اللہ پلا میں تواڈے تے ظلم تے نہیں کیتا. آندے نے نہیں جی حق تے ساڈا سانو پورا پورا ملیا. عرشاں تو آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے پھر ناراض کیوں ہوندے ہو او یہودیو عیسائیو پھر پریشان کیوں ہوندے ہو. ہاذا فضلی اوتی من شئت اے تے میرا فضل ہے اے تے میرا کرم ہے اے تے میرا انعام ہے اے تے میرا احسان ہے میں رب جنوں چاہنا عطا کر دینا. دعا کر اللہ سانو اس انعام دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہائے قرآن میں تیری مٹھاس کو صدقے جاواں فرمائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. آج میں
کو ولچا کے نہیں کرنا، تمہیں قرآن سنانا ہے تو نبی پاک دا فرمان سنانا ہے، سنو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اسی قرآن شب قدر اندر اتاریا ہے۔ سونے تھانوں کی پتہ ہے شب قدر دیاں کی شاناں نے۔ اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آلو شب قدر اسی 1000 مہینے نالوں بہتر بنائیے۔ میرے تے تھاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حدیث مشہور جے ذرا سن لو، آقا فرماتے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرماتے نے جڑا بندہ رمضان نو پا لیندا ہے، ایمان تے ثواب دی نیت نال روزے رکھدا ہے، قیام بھی کردا ہے، اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ تے جڑا بندہ لیلۃ القدر نو بھی پا لیندا ہے، ایمان تے ثواب دی نیت نال لیلۃ القدر اندر قیام کردا ہے، نفل پڑھدا ہے، نماز پڑھدا ہے، قرآن پڑھدا ہے، دعا کردا ہے۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پاک دی زندگی دے پہلے سارے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیندے نے۔ آخرا غور کرنا، الترغیب اندر اور بیکی اندر اور مشکات اندر حدیث موجود ہے، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دل لگاؤ میرے نال، آقا فرماتے نے جدوں لیلۃ القدر ہوندی ہے، جدوں شب قدر ہوندی ہے، رب ذوالجلال سارے فرشتیاں دے سردار جناب جبریل امین نو بلا لیندے نے۔ اللہ فرماتے نے اے روح الامین، اے جبریل امین لبیک یا رب جلیل۔ اللہ فرماتے نے فرشتیاں دی ایک بہت بڑی جماعت لے کے، فرشتیاں دی ایک بہت بڑی جماعت لے کے، بہت بڑا گروہ لے کے زمین پہ چلا جاؤ۔ آقا فرماندے نے جناب جبریل امین فرشتیاں دی بہت بڑی جماعت لے کے زمین تے آ جاندے نے، تے جناب جبریل دے ہاتھ وچ ایک سبز رنگ دا جھنڈا ہوندا ہے، او بیت اللہ دی چھت تے نصب کر دیندے نے۔ آقا فرماندے نے جناب جبریل دے کل 600 پر نے، انہاں 600 پراں وچوں 2 ایسے پر نے جڑے لیلۃ القدر اندر پھیلاندے نے، او مشرق تو لے کے مغرب تک پہنچ جاندے نے، پھیل جاندے نے۔ اور آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ، گد کے کہہ دو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین تے انہاں دے نال جنے فرشتے آئے نے، او شام تو لے کے صبح تک لیلۃ القدر اندر جنے بندے قیام کردے نے، جنے بندے نماز پڑھدے نے، جنے بندے نفل پڑھدے نے، جنے بندے قرآن دی تلاوت کردے نے، اس رات اندر جنے بندے رو رو کے اللہ کول اپنے گناہاں دی معافیاں منگدے نے، جنے بندے اپنی غلطیاں دی معافیاں منگدے نے، اللہ اگے رو رو کے دعاواں کردے نے، بس سوال دراز کردے نے۔ آقا فرماندے نے جبریل تے او سارے فرشتے نالے انہاں نال مصافحہ کردے نے، نالے انہاں پاکاں والے واسطے دعاواں کردے نے۔
جبریل کی آدھے نے یا اللہ جن بندے لیلۃ القدر اندر قیام کر رہے ہیں انہوں معاف کر دے، یا اللہ انہوں معاف کر دے، اللہ تو سانو معاف کر دے، یا اللہ سانو معاف کر دے، یا اللہ سارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ بہارا بار بار ساری قسمت فرما، یا اللہ میرے بھائی نو معاف کر دے، یا اللہ مولانا شریف دے درجات بلند کر دے، یا اللہ ساری زندگی تیری تبلیغ کرتا رہا، اللہ نہ رات کی پرواہ کی تھی، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ قریب نہ دور، نہ سفر نہ حضر، نہ تھکاوٹ نہ کچھ، اللہ ساری زندگی تیرا بندہ تیرا قرآن سناتا رہا، ہوں تیرے کو پہنچ گیا، اللہ تیرا مہمان بن گیا، عرشاں والے میرے ویر نو معاف کر دے، اللہ اپنے ولی نو معاف کر دے، اللہ نے ضرور مولانا شریف نو معاف کر دیتا ہے، اور انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرشتے کی آدھے یا اللہ جن بندے قیام کر رہے سن سب لوگ معاف کر دے، ساری رات یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، توجہ کری ذرا، جدو رات ختم ہوتی ہے نا، حدیث مشکات دی صبح کا ٹائم ہوندا ہے تے آمنہ دلال جناب محمد، ذرا پھر بول کے کہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے جدو دن چڑھن لگدا ہے تے جناب جبریل امین کوچ کرن دا اعلان کر دینے، جناب جبریل فرما دینے الرحیل کوچ کر جاؤ، فرشتے کوچ کر جاؤ، تے فرشتے ایک گل کہندے نے، آواز کم کرو نا، فرشتے کہندے نے، آواز بالکل کم کرو، ہاں سمجھ لی یار، میرے خود سمجھ میں آ رہی میں کی کہہ رہا ہوں، آواز کم کرو تاکہ اچھی طرح سمجھ آئے اور قرآن کی بہار بنے۔ توجہ فرماؤ، جناب جبریل امین لو فرشتے کہندے نے اور جبریل امین رات بڑی عظمتاں والی سی، میرے وقت توجہ، رات بڑیاں شاناں والی سی، رات بڑیاں رونقاں والی سی، رات بڑیاں بہاراں والی سی، رات بڑے مرتبیاں والی سی، رات بڑیاں قدراں والی سی، اور جبریل اس رات اندر اللہ نے قیام کرنے والے بندیاں نال کی سلوک فرمایا تے جناب جبریل امین فرما دینا اور فرشتے ہو اللہ پاک نے اس رات اندر 4 بندیاں تو علاوہ باقی ساری کائنات نو معاف کر دیتا ہے، جنہیں بندیاں تو علاوہ اللہ سانو انہاں 4 نہ کرے۔ تو کہڑے 4 بندے نے بد نصیب جنہوں اس رات اندر بھی معافی نہیں؟ آقا فرماندے نے ایک اپنے ماں باپ کا نام فرمان، دعا کر اللہ سانو بڈھے ماں باپ کا فرمان بردار بنائے، تو نوجوانوں والدین کی تابع داری کریا کر، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریا کر، اور قرآن کہندا ہے نا اللہ فرماتا ہے میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ مولانا شریف کہہ دو رحمت اللہ ہے، ہاں للکار پانی تے مولانا شریف نے کہنا اے ماپیاں دی خوشبو اللہ اے وکھری بلائیے،
سنا دے ہوں سن نا مولا اپنے جلسے اندر ماپیاں دی خوشبو اللہ رکھری بنائی پر آندی اس جس دے اور دل دی صفائی بہشتے بریدا بوٹا بہشتے بریدا بوٹا اوے اماں دا ناز دنیا تے بڑی لوکا ٹھنڈی اے چھان دے دنیا تے بڑی لوکا ٹھنڈی 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 اے چھان دے پر اوندی اے حسن و جس دے دل دی صفائی بولو ماپیاں دی خوشبو اللہ اللہ سانو ماں باپ کا فرما بردار بنائے. نبی پاک نے فرمایا جی گھر بہ کے پیار نال ایک دفعہ ماں نو باپ نو ویکھے اللہ حج دا ثواب عطا فرما دے اور جدے تے ماں باپ راضی ہو دے تے عرش والا رب راضی. یا اللہ ساڈے تے راضی ہو جا ماپیاں دے پیر پھڑ لے عرش والا رب تیرے تے راضی ہو جائے گا. اللہ تیرے واسطے اپنی رضا دے اعلان کر دیں گے. کہ دوسرا بندہ آقا فرما دے میں ہمیشہ شراب پین والا اللہ معاف فرمائے. اور تیسرا بندہ میرے آقا فرما دے میں رشتے داریاں نو توڑن والا. چوتھا غور کری ذرا آقا فرما دے میں جیدے سینے اندر کینا ہے سینے اندر کینا ہے جیڑا اپنے دل اندر اپنے سینے اندر کینا رکھ دے بھائیاں دے خلاف رشتے داراں دے خلاف گواڈیاں دے خلاف محلے داراں دے خلاف وڈیاں دے خلاف چھوٹیاں دے خلاف اپنے دے خلاف بیگانیاں دے خلاف اور خاص کر کے اپنے علماء دے خلاف علماء بارے کینہ نہ رکھیا کر سینے اندر. اللہ نے سارے گناہ تیرے معاف کر دینے نے. اگر علماء دے بارے کینہ رکھے گا ظالمہ دے وچ دشمنی رکھے گا نا اپنے کبھی بھی تیرے معاف نہیں کرنا. اللہ اکبر. دعا کر اللہ علماء دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. کیوں جی دیکھیا نہیں کتنے تھوڑے وقت اندر علماء اللہ کو چلے گئے. کتنے تھوڑے عرصے اندر علماء لوگوں اللہ دے بندے اللہ نو پیارے ہو گئے. ساری تھوڑی دی عمر ہے پر بہت بڑی بہار لٹ گئی بہت بڑی رونق ختم ہو گئی. لوگوں میں کدا نام لوا قرب قیامت ہے قحط الرجال کا دور ہے. اللہ دے بندے بڑی تیزی نال جان چھڑ کے رب کو جا رہے ہیں. مولانا محمد حسین شیخ پوری یاد رحمت اللہ ہے اللہ کا ولی سی کہ نہیں خدا دی قسم جو قرآن پڑھتا سی اکھاں وچ اتھر ڈگدے سن کہ نہیں جو مولانا قرآن پڑھتے سن کہ رب یاد آندا سی کہ نہیں ایویں لگتا سی جی سامنے قبر پہ قیامت ہے. مولانا شیخ پوری انہوں نے اپنا انداز سی پتہ کہ قرآن پڑھتے سن بابا جی پڑھتے سن محمد رسول اللہ پھر کو سبحان اللہ والذین معہ اپنے علماء نے یاد رکھیا کر والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. شاہ عبد الغنی قید رحمت اللہ نے کاموں کی والے شاہ جی جنہوں قرآن پڑھتے سن انہوں کا بھی عجیب ہی انداز سی بڑا پیارا انداز سی شاہ جی دا. شاہ جی پڑھتے سن واہ
قرآن الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین کیڑے کیڑے پھل دلا پھل دا نام لوا اور میں دور نہیں جانا میں تے اپنے ویر دی گل کراں گا مولانا محمد شریف صاحب بلا وادی رحمت اللہ ہر تقریر کے شروع اندر میرا شریف میرے بھائی اکثر پڑھیا کرتے سن میں پہلے بھی تھانوں سنایا پڑھ کے مولا پڑھیا کرتے سن اے جمیا ملا میں کڈا لال سونا جڑیا ملا میں کڈا لال سونا پتھر جگ وچ کسے مائی دامے پیتا شیر حلیمہ دا علم ہویا پیتا شیر حلیمہ دا علم ہویا پیتا شیر حلیمہ دا علم ہویا اوے مرتبہ جگ وچ اج کسے دائی دان بس بھی اگے نہیں پڑھیا جانا توجہ فرماؤ آمنہ دلال فرما دینے اللہ پاک نہ چو بندیاں نو معاف نہیں کر دے باقی ساری کائنات نو اللہ معاف فرما دے اللہ سانو معاف فرمائے توجہ توجہ ان کسی کہو گے جی اے رات ہے کدو لیلۃ القدر ہے کدو اے سنو مشکات دی حدیث ہے میری اور تہاڈی پیاری اما جان اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندی میں قالت قال رسول اللہ اے گلاں دھیان نال سنیا جے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی العطر من العشر الاواخر من رمضان لوگوں لیلۃ القدر نو رمضان دے مہینے اندر تلاش کریا کرو پھر رمضان دے آخری عشرے اندر تلاش کریا کرو آخری عشرے دیا 5 طاقت اندر تلاش کریا کرو کیڑیاں 5 طاقت نے 21 دی رات 23 دی رات 25 دی رات 27 دی رات 29 دی رات اے او راتاں نے جنہاں اندر اللہ نے لیلۃ القدر بنائی ہے اور میرے دوستا 2 عشرے مکمل ہو گئے میں آخری عشرے دا آغاز ہے جیڑا عشرہ جہنم تو آزادیاں والا اللہ دی جنت دے داخلے والا اے عشرہ ہر لحاظ نال اعلی ہے ہر لحاظ نال عظمت والا ہے ہر لحاظ نال شان والا ہے اور کیوں اعلی ہے کیوں عظمت والا ہے ذرا قیام کرنا ذرا اس عشرے اندر اللہ نے ایک اور عبادت بنائی ہے جی دا نام ہے اعتکاف کی نام ہے اعتکاف اعتکاف پڑھے لکھو طالب علموں ذرا غور فرماؤ اعتکاف باب افتعال دا مصدر ہے اعتکاف یا تکف اعتکافن اکف وچوں بنایا گیا ہے اعتکاف دا معنی لغت اندر ٹھہر جانا رک جانا اور اصطلاح اندر اعتکاف کہندے نے اللہ نو خوش کرن واسطے اللہ نو راضی کرن واسطے چند دن مسجد دے کونے اندر بیٹھ جانا ٹھہر جانا رک جانا یہ دا نام ہے اعتکاف اور لوگوں سمجھو اعتکاف دیاں 2 قسماں نے ایک فرض ہے ایک سنت ہے اعتکاف فرض نو آندے نے کوئی اللہ دا بندہ منت مننے نظر مننے میرا رب فلانا میرا کام کر دے میں اینے دن اعتکاف کراں گا اعتکاف فرض ہے اور اعتکاف سنت جیڑا روزے دار رمضان دے آخری عشرے اندر اللہ دے گھر اندر جناب کر دینے 10 دن واسطے روزے دار اللہ دے گھر اندر بیٹھ دینے اعتکاف سنت ہے اور آمنہ دلال
جناب محمد صلی اللہ، مل کے ذرا کہہ دو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا مکے و مدینے تشریف لے گئے، 10 سال میرے محمد مدینے رہے، نبی پاک نے 10 سال اعتکاف فرمایا۔ اما جی عائشہ صدیقہ روایت کر دیا نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ اما جی فرما دیا نے نبی پاک نے 10 سال مدینے رہے، آقا نے ساری زندگی اعتکاف فرمایا، سونے نبی دنیا تو چلے گئے، نبی پاک دے چلے جان دے بعد آپ دیا بیویاں نے مومنہ دیا ماواں نے اعتکاف فرمایا۔ حدیث پاک اندر موجود ہے ایک دفعہ نبی پاک دا اعتکاف رہ گیا تے آقا نے شوال دے مہینے اندر قضائیاں دتیاں، ایک روایت دے مطابق نبی پاک نے اگلے سال 20 دن دا اعتکاف فرمایا، اور حدیث پاک اندر موجود ہے جس سال نبی پاک نے دنیا کو چھڑیا آقا نے اس سال بھی 20 دن دا اعتکاف فرمایا۔ اور اعتکاف دیا فضیلتاں بیتی اندر حدیث موجود ہے، آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینا من اعتکفا عشرن فی رمضان کان کا حجتین و عمرتین، جیڑا بندہ رمضان دے آخری 10 دن اندر اعتکاف کردا ہے اللہ نو 2 حجاں تے 2 عمرہ دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اعتکاف کدو کرنا ہے، کدو بہنا ہے؟ میری تے تھوڑی پیاری اما جان اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل فی معتکفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو اعتکاف کرن دا ارادہ فرما دے تے 21 دی رات آقا مسجد اندر تشریف لے آندے۔ آج رات بھی 21 دی ہے نا، اللہ خیر کرے تسی آج رات آ جانا ہے مسجد اندر، اللہ تھوڑی قسمت سے اعتکاف فرمائے۔ 21 دی رات سونے نبی مسجد اندر گزار دے، ثم دخل فی معتکفہ، تے جدو دن چڑھدا آقا اپنی اعتکاف دا اندر داخل ہو جاندے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا اللہ جتھے میری ماں لیٹی ہے اس جگہ پہ اپنی کروڑا رحمتاں نازل فرما۔ کیسیاں کیسیاں گلاں نے، گلاں میری ماں نے سونے محمد کو سن کے ساڈے تک پہنچائی صلی اللہ۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے ایک دفعہ میں سونے محبوب دی خدمت اندر عرضہ کرنی سونیا آرائیتا، گل ذرا پیار نہ سنو بیبیو پہنو تسی بھی توجہ کرو، اے گل نوٹ کرنے والی جے، وظیفہ یاد کرنے والا جے۔ آرائیتا ان علمت ایو لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اور سونے نبیا مینوں دسو اگر میں لیلۃ القدر نو پا لواں، اللہ ساری قسمت فرمائے ایو لیلۃ القدر ما اقول فیہا، سونے میں لیلۃ القدر نو پا کے تے کیڑی دعا پڑھا تے آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے عائشہ تو پڑھیا کر قولی نی عائشہ تو کہا کر اللہم انکا، پڑھ لو مل کے سارے تے یاد کر لو اللہم انکا، اللہم انکا واردا، تو دیکھ رہا ہے اللہ تو سن رہا ہے اللہ تو گواہ ہے، تیرے بندے تیرے گھر اندر بیٹھ کے رو رو کے تیرے کو اپنے گناہوں دی معافیت منگدے ہیں۔ اللہ سارا سال گناہ کر کے، سارا سال غلطیاں کر کے، سارا سال تیریاں نافرمانیاں کر کے، سارا سال تینوں ناراض کر کے اج تیرے دربار وچ آ گئے نہیں تے رو کے آندے نے اللہم
کا کہہ لو سارے مل کے اللہم کا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا جے کلا تے انی جے بہتے نے تے جمع دا سیوا فاعف عنا اے عرشا والے انکا عفو یقیناً تو معاف کرنے والا ہے تحب العفو اور سونے تو معافی نو پسند کرنا ہے فاعف عنا اسی گناہگار ہیں ربا تو مہربان ہے سانو گناہگاراں نو معاف ہی کر دے آخری دو حدیث سنو میری تے تھاڈی پیاری اما جان اما جی عائشہ صدیقہ سسرے اندر اسی کی کرنے سن ذرا دھیان نال اما جی فرماندیاں نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی عشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ ایک روایت چ اما جی فرماندیاں نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله پورے سال ود کے رمضان دے آخری اشرے اندر نبی پاک بہتیاں محنتاں کر دے اور نبی پاک بہتیاں کوششاں کر دے اللہ دیاں بہتیاں عبادتاں کر دے اور آقا تے لک بن کے کمر مبارک کس کے اللہ دی عبادت کریا کر دے آہیا لیلہ آقا رمضان دے آخری اشرے دیاں راتاں اندر آپ بھی جاگ دے گھر والے نو بھی جگا دے تھی بھی جاگو گے نا اپنے بچوں بھی جگاؤ گے نا آ گیا جی اللہ نو منان دا وقت آ گیا ہے 10-9 راتاں بڑی قیمتی راتاں نے میرے بھائی خود بھی جاگنا ہے اپنے اہل و عیال نو بھی بیدار کرنا ہے آخری بات اے اشرا اس لحاظ نال بھی آنا ہے یہ اندر اللہ نے ایک اور عبادت بنائی ہے جس کا نام ہے صدقۃ الفطر جہاں نام ہے فطرانہ ابن عباس روایت کر دینے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین نبی پاک نے صدقۃ الفطر فرض کیتا تواڈے تے فرض کیتا روزے دارو تواڈے تے فرض کیتا کیوں فرض کیتا نبی پاک نے فرمایا روزہ رکھ دے ہو 100 گناہ غلطیاں بتقاضا بشریت ساڈے کولوں سرزد ہو جاندیاں نے جدوں فطرانہ ادا کرو گے اللہ روزے پاک کر دیں گے غریباں یتیماں مسکیناں دی رب عید بنا دیں گے آواز سنے تینوں یتیماں دی عید دا بھی فکر ہے اللہ نے کیسا نبی عطا فرمایا ہے دعا کر اللہ سانو اس اشرے دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ ساڈیاں گردناں جہنم تو آزاد فرما یا اللہ ساڈے تے جنت دا داخلہ واجب کر دے آخری آیت سنو تے تھاڈے کول اجازت لواں اللہ نے نا جے روزے دار بندے نے نا قیام کرنے والے بندے بندیاں مرد عورتاں اللہ نے سارے نال جنت دے وعدے فرمائے کا دے وعدے آؤ ذرا قرآن بڑے پیار نہ سنو بڑی محبت نہ اللہ دا قرآن سنو اللہ نے کیسے کیسے روزے دار بندے وعدے فرمائے سن ذرا قرآن پیار نہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات کہو سبحان اللہ روز پا دو ایک باری سبحان اللہ کہو کہ اب 70 درخت لان کے جنت ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.